بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اس زمین پر آنے والے ہر انسان پر اللہ پاک نے بے حد و حساب نعمتیں اور احسانات فرمائے۔ ان تمام نعمتوں اور تمام احسانات میں سے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا احسان اللہ پاک کا کسی کو صحت اور تندرستی کے ساتھ عقل اور ہوش کے ساتھ زندگی کا عطا کرنا ہے۔ ایمان بہت بڑی نعمت، ہدایت بہت بڑی نعمت، لیکن ایمان بھی جب ہی ملے گا جب زندگی ہوگی، ہدایت بھی جب ہی ملے گی جب زندگی ہوگی۔ تو سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جو نصیب فرمائی ہے وہ یہ مختصر سی زندگی اور چند روزہ لمحات ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ایک ایسی نعمت ہے کہ ہر نعمت کو آدمی محفوظ طریقے سے سنبھال کر رکھ سکتا ہے کہ جب نکال لیں گے جب ضرورت پڑے گی۔ کسی کے پاس مال ہے، اس کو بچا کر محفوظ طریقے سے رکھ سکتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر صندوق میں سے نکال لیں گے اور اس کو خرچ کر لیں گے۔ لیکن زندگی ایک ایسی نعمت ہے جس کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ختم ہوتی ہے، یہ گزرتی ہے، یہ کم ہوتی ہے۔ بندہ سو رہا ہے، اس کی زندگی کم ہو رہی ہے۔ انسان ہنسنے میں خوشی کے اندر لگا ہوا ہے، اس کی زندگی کم ہو رہی ہے۔ وہ کھانے پینے میں مشغول ہے، اس کی زندگی کم ہے۔ ایسی نعمت ہے کہ اس کو محفوظ بھی نہیں کر سکتے، اس کو بچا کر رکھ بھی نہیں سکتے۔ اس کو صرف صحیح طریقے سے استعمال کر لینا ہی اس نعمت کی قدردانی ہے۔ جو لوگ اس دنیا کی چند روزہ زندگی کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے وقت کے اندر برکت نصیب فرماتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بہت بڑی تعداد، بڑی مقدار ہے صحابہ کی
جن کا معمول روزانہ پورا قرآن پاک ختم کرنے کا تھا۔ تابعین میں سے حضرت سعید ابن جبیر، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے اور بہت سارے ہیں، اپنی بے شمار مصروفیات کے باوجود، فرض نمازیں اور نوافل نمازوں کے باوجود روزانہ پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعت پڑھتے تھے نفل۔ اگر ہمارے جیسا بے ڈھنگا آدمی بے ڈھنگی سی نماز بھی پڑھے تو 1 رکعت کم سے کم 1 منٹ لگتا ہے 1 رکعت کے پڑھنے میں۔ اس حساب سے 1000 رکعتوں کے پڑھنے میں 16 گھنٹے سے زیادہ خرچ ہوتے ہیں۔ پھر باقی مصروفیات بھی ہیں، باقی کام بھی ہیں۔ جس دن انتقال ہوتا ہے، جب ان کو نہلانے کے لیے پانی اوپر ڈالا جانے لگا تو ان کی پشت پر بوریاں اٹھانے کے نشان تھے۔ لوگوں نے کہا یہ اتنا اللہ والا آدمی جب دیکھا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کی پشت پر بوریاں اٹھانے کے نشان کہاں سے پیدا ہو گئے؟ پتہ چلا کہ رات کی تاریکی میں 100 گھرانے ایسے تھے کہ رات کی تاریکی میں غلہ اپنی پشت پر اٹھا کر ان کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے اور ان کو خود کو نہیں پتہ تھا۔ یہ وقت کے اندر برکت ہے۔ جو لوگ اپنی دنیا کی زندگی کے اوقات کی قدر کو پہچانتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے وقت کے اندر برکت نصیب فرما دیتے ہیں۔ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا روزانہ 8 دفعہ قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ عقل میں نہیں آتا۔ یہ وقت کی برکت ہے جو اللہ پاک ایسے حضرات کو نصیب فرماتے ہیں۔ دوسری صدی کے ایک بزرگ ہیں، مجاہد ان کا نام ہے۔ ان کا معمول تھا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں روزانہ قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ حضرت ثابت بنانی مشہور بزرگ ہیں، بہت ساری مصروفیات کے باوجود ظہر سے عصر کے درمیان میں روزانہ قرآن پاک پورا ختم کیا کرتے تھے۔ ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، انتقال کا وقت قریب آیا، بیٹی بھی اور بیٹا بھی رونے لگے تو فرمانے لگے کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بہت بڑا فضل میرے ساتھ فرمائیں گے۔ وصیت کرتا ہوں کہ یہ جو فلاں ہمارے گھر کا کمرہ ہے اس کے اندر کبھی گناہ نہ کرنا۔ اس کمرے میں بیٹھ کر میں نے 24,000 دفعہ قرآن پاک ختم کیا ہے۔ اگر روزانہ 1 دفعہ بھی پڑھیں تو 65 سال سے زیادہ کا عرصہ لگتا ہے۔ ماضی قریب کے اندر ہمارے ایک بزرگ ہندوستان کے اندر عصر اور مغرب کے درمیان میں پورا قرآن پاک پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیسے پڑھ لیتے ہیں۔ کہا سب قرآن پاک کھول کر بیٹھ جاؤ، میں شروع کروں گا۔ پڑھنا شروع کیا اور جب سورج غروب ہوا قرآن پاک ختم ہو گیا۔ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک نیک آدمی میرا مہمان بنا، میں نے اس کی مہمان نوازی کی۔ مغرب کی نماز کے بعد مجھے کہنے لگا وہ بندہ مہمان کہ آؤ میں تمہیں قرآن سناتا ہوں، اور ایسا بہترین اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور میں سنتا چلا گیا۔ 5 دفعہ عشاء سے پہلے اس نے پورا قرآن سنایا۔ آج کا عقل کے ساتھ چلنے والا بندہ اس قسم کے سارے واقعات کو غلط کہہ سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے جیسے اللہ پاک نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا تھا۔ جیسے اللہ نے ہمارے نبی کے ساتھ برکت کا معاملہ فرمایا،
اسی طریقے سے اس امت کے بعض حضرات کے ساتھ بھی اللہ نے برکت کا معاملہ فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ اللہ بہت پاک ہیں جس نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نہیں، رات کے بہت تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں تک، سدرۃ المنتہا تک، جنت بھی اور جہنم بھی اور اللہ پاک کا دیدار بھی، اور سارا کچھ دکھا کر پھر اللہ پاک نے واپس بھی بھیج دیا۔ لیلا من المسجد الحرام، رات نہیں، رات کا تھوڑا سا حصہ۔ لیلا من المسجد الحرام کی تفسیر کے اندر موجود ہے، جب آپ تشریف لے گئے، دروازے کی کنڈی کھول کر گئے، واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی۔ جو رب، جو مالک، جو اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے اندر ایسی برکت دے سکتے ہیں، وہ اللہ پاک بندوں کے اوقات کے اندر بھی برکت دیتے ہیں۔ یہ کوئی چیزیں خلاف عقل نہیں ہیں۔ یہ برکت ملا کرتی ہے ان لوگوں کو جو اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو پہچانتے ہیں، جو اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے، وہ ساری کی ساری اس نعمت کو ہاتھ سے گما بیٹھتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آج کا دور، کچھ لوگ آج کے دور کو فتنوں کا دور کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فتنوں کا دور ہے۔ کچھ لوگ آج کے دور کو بے دینی کا دور کہتے ہیں، مان لیا بے دینی کا دور ہے۔ کچھ لوگ آج کے دور کو بے حسی کا دور کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بے حسی کا دور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کا دور بے برکتی کا دور ہے۔ نہ مال کے اندر برکت ہے۔ چند سال پہلے ہی، چند سو کے اندر اتنے کام ہو جایا کرتے تھے اور کوئی فراڈ نہیں کرتا تھا، کوئی دھوکہ نہیں دیتا تھا، کوئی کسی کی جیب نہیں کاٹتا تھا، کسی کے مال پر قبضہ نہیں کرتا تھا، کسی کے مکان کو ہضم نہیں کرتا تھا، کسی کے زمین پر کو غصب نہیں کرتا تھا، اور اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرماتے تھے۔ آج وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، اپنے دادا کو دیکھا، بہت تھوڑی سی انکم تھی، بہت تھوڑے سے پیسے ان کے پاس ہوتے تھے، کچے گھروں کے اندر وہ رہنے والے تھے، لیکن کسی کو روتے نہیں دیکھا، کسی کو چیختے چلاتے نہیں دیکھا، کسی کو بے صبری کی حالت میں نہیں دیکھا، کسی کو ناشکری کی حالت میں نہیں دیکھا۔ سب کی ضرورتیں اللہ پاک پوری فرماتے تھے چند سو کے اندر۔ آج بے برکتی کا دور ہے۔ آج جیسے مال میں برکت نہیں، ایک آدمی حساب انگلیوں سے نہیں، کیلکولیٹر پر حساب کرتا ہے، اتنا مال اللہ نے دے دیا، لیکن ہر بندہ روتا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے میری ضرورت نہیں پوری ہوئی، میرا مسئلہ نہیں حل ہوا۔ بیوی اپنی جگہ پر روتی ہے، خامند اپنی جگہ پر روتا ہے، ماں روتے روتے مر جاتی ہے، باپ اسی مصیبت کے اندر اپنی زندگی کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ سارے گھروں کا ماحول آج ہم نے کیسا بنا دیا؟ بے برکتی کا دور ہے۔ آج مال کے اندر برکت نہیں، آج علم کے اندر برکت نہیں۔ بہت کچھ ہم جانتے ہیں، ہمارے بڑے اتنا نہیں جانتے تھے۔ ایک آدھی بات دین کی سن لیتے تھے، پلے سے باندھ لیا کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، وہ بات ان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو جایا کرتی تھی۔ آج ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی کا گھر کتب خانہ ہے، ہم میں سے ہر آدمی کے پاس انفارمیشن اور معلومات کا خزانہ موجود ہے، لیکن سب کا سب ایسے ہی ہے کہ کسی ایک بات پر بھی عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ آج مال کے اندر بھی بے برکتی، آج علم کے اندر بھی بے برکتی، آج اولاد کے اندر بھی بے برکتی۔ آج ماں باپ سمجھا کر تھک جاتے ہیں، اولاد سننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک آدھی بات ماں باپ کہہ دیا کرتے تھے، ساری زندگی اولاد اس کو یاد رکھا کرتی تھی اور اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا کر اس کو یاد رکھتی تھی۔ کہاں چلا گیا وہ سارا کا سارا دور؟ آج بے برکتی کا دور ہے، اور یہ بے برکتی صرف اس لیے کہ ہم بے قدرے لوگ ہیں۔
جو آدمی مال اللہ کی نعمت ہے اس مال کی قدر کو نہیں پہچانے گا اس کے مال کے اندر بے برکتی پیدا کر دی جائے گی۔ جو علم کی قدر کو نہیں جانے گا اللہ کی طرف سے علم کے اندر بے برکتی پیدا ہو جائے گی۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کی قدر کو نہیں پہچانیں گے ان کی زندگی کے اندر بے برکتی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آج ہماری زندگیوں کے اندر بے برکتی ہے کہ ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے، ہم میں سے کوئی کسی سے پوچھے تم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اس طریقے سے زندگی، جو لوگ اپنی زندگی کی قدر کو پہچانا کرتے تھے اللہ رب العزت نے ان کے وقتوں کے اندر اتنی برکت دی تھی کہ تھوڑے سے وقت کے اندر وہ بہت سارا کام دنیا کے اندر سے کر کر چلے گئے۔ 4 طرح کی مجلسیں ہیں، بہت مختصر سے وقت کے اندر بہت اچھے طریقے سے سامنے رکھے۔ 4 طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں آج جس کے اندر ہمارے وقت ضائع ہوتے ہیں، ہماری زندگیاں برباد ہوتی ہیں، ہم اپنے لیے بہت ساری مصیبتوں کو اکٹھا کرتے ہیں، بہت سارے گناہوں کے بنڈل اپنے لیے باندھتے ہیں۔ 4 طرح کی مجلسیں ہیں۔ کس مجلس کے اندر کس طریقے سے ہمیں رہنا چاہیے، مختصر طریقے سے ان 4 چیزوں کو سامنے رکھیں۔ ایک مجلس جس کے اندر دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جس کے اندر کفر کی بات ہوتی ہے، جس کے اندر شرک کی بات ہوتی ہے، جس کے اندر بے دینی کی بات ہوتی ہے، جس کے اندر قرآن اور حدیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے صاف صاف قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ ایسی مجلس کے اندر جو بندہ بیٹھے گا اس کو اسی کے برابر کا گناہ ہوگا، وہ شریک سمجھا جائے گا، خواہ اس نے زبان سے ایک کلمہ بھی کفر کا نہ کہا ہو، خواہ اس نے زبان سے ایک کلمہ بھی شرک کا نہ کہا ہو، خواہ اس نے اس کی زبان سے دین کے مذاق کا کوئی کلمہ نہ نکلا ہو، لیکن ایسی مجلسوں کے اندر بیٹھنے والے اللہ کے ہاں برابر کے گناہ گار سمجھے جاتے ہیں اور برابر کے اس جرم کے اندر شریک سمجھے جاتے ہیں۔ ایسی مجلس جہاں کہیں نظر آ جائے، جس مجلس کے اندر مذاق ہو دین کا، جس مجلس کے اندر کفر کی بات ہو، جس کے اندر شرک کی بات ہو، عقائد کے خلاف کی بات ہو، ایسی مجلس کو فوری طور پر چھوڑ دینا چاہیے اور اٹھ کر کہیں اور چلے جانا چاہیے۔ اگر طاقت ہے ان کو روکنے کی تو روکیں، اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں ہاتھ سے روکیں، زبان سے روک سکتے ہیں زبان سے روکیں، اور اگر کسی طریقے سے نہیں روک سکتے دل سے ان کو برا سمجھے اور اس مجلس کے اندر شریک نہ ہو، اٹھ کر چلے جائیں۔ اگر دل سے بھی برا نہ سمجھا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ تھا، جس نے دل سے بھی برا نہ سمجھا وہ اس کے اندر شریک سمجھا جائے گا۔ آج کل عام طور پر 4 طرح کی مجلسیں ہیں۔ ایک مجلس جس کے اندر انکار، اللہ کا انکار، اللہ کے نبی کی حدیث کا انکار، مذاق اور کفر کی باتیں ہوں، ایسی مجلس کے اندر قطعاً ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، یاد رکھیں۔ دوسری مجلس ایسی ہوتی ہے جس کے اندر شیطانی جذبات بھڑکتے ہیں، فحش باتیں شروع ہوئیں جس کی وجہ سے شیطانی جذبات بھڑکے، کسی مجلس کے اندر غیبت شروع ہوئی جس کی وجہ سے بندے کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے میں بھی ایک آدھی غیبت ساتھ کر لوں۔ لوگ کسی کی بات کرتے ہیں، یہ بھی کسی اور کو یاد کر کے یہ بھی اس کی غیبت شروع کر دیتا ہے۔ کسی کے اندر حسد کی بات ہوتی ہے، یہ بھی حسد کی بات، کہیں دنیا کی محبت کی باتیں، یہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ یہ گناہوں کی مجلس ہے۔ ان گناہوں کی مجلس کے اندر بھی شریک ہونے والا برابر کا جو مجرم سمجھا جاتا ہے۔ ایسی مجلسوں کے اندر بھی اپنے آپ کو شریک ہونے سے بچانا چاہیے۔ ایسی مجلس ہو جس میں کفر کی بات ہو، یا ایسی مجلس ہو جس میں گناہ کی بات ہو، یہ 2 طرح کی الگ الگ مجلسیں۔ ان دونوں مجلسوں کے اندر بندہ صاف کہہ دے کہ جی میں اس مجلس کے اندر شریک نہیں ہو سکتا، خواہ اس مجلس کے اندر شریک ہونے والے میرے کتنے ہی قریبی دوست ہوں اور میرے کتنے ہی ان کے ساتھ ذاتی تعلقات ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے کہ میں نے اپنا ایمان بچانا ہے، میں نے اپنی آخرت بچانی ہے، میں نے اپنی قبر کی حفاظت کرنی ہے، میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ صاف صاف کہہ کر بندہ ان دونوں مجلسوں سے الگ ہو جائے۔ تیسری قسم کی مجلس جس میں ہم بہت کثرت سے شریک ہوتے ہیں،
بہت کثرت سے ہمارا ابتلا ہے، ہم بہت اس کے اندر مبتلا ہیں، اور یہ مجلس ہے فضولیات کی مجلس، قصے کہانیاں، ادھر ادھر کی باتیں، لطیفے اور فضولیات قسم کے اندر اپنے آپ کو لگا دینا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی آدمی کو فضولیات کے اندر مشغول دیکھو تو سمجھ جایا کرو کہ اللہ پاک نے اس بندے سے اعراض کر لیا ہے، اللہ نے منہ موڑا ہوا اس بندے سے۔ جس بندے سے اللہ اعراض فرما لیتے ہیں، اللہ منہ موڑ لیتے ہیں، یہ بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ فضولیات کے اندر لگ جاتا ہے۔ اس کی بیٹی کا یہ ہوا، اس کے بیٹے کا یہ ہوا، اس کے رشتہ داروں بھی، ہم نے کیا لینا دینا کسی کے گھر کے معاملات سے، ہمیں کیا لینا دینا، لیکن چونکہ چسکے آتے ہیں، مزے آتے ہیں، ہاتھ میں قرآن پکڑ کر دوسروں کی باتیں کرتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح لے کر دوسروں کی فضولیات اور غیبتوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، بعض مسجدوں کے اندر بیٹھ کر فضولیات کے اندر مشغول ہوتے ہیں، بازاروں کے اندر، گھروں کے اندر، ہر جگہ ہماری اس مجلسوں کی بہتات ہے۔ بہت کثرت سے ہم ایسی مجلسوں کے اندر مبتلا ہیں جن مجلسوں کے اندر بیٹھنے والے کو نہ اس کی دنیا بنتی ہے نہ اس کی آخرت بنتی ہے، بلکہ اس کا وقت ضائع ہوتا ہے، اس کی زندگی برباد ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا۔ ایسی مجلسوں کے اندر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کچھ بندے کسی ایسی مجلس کے اندر بیٹھیں جس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، جس مجلس کے اندر مجھ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ ہو، فرمایا کہ یہ ایسے ہیں جیسے کسی مرے ہوئے گدھے پر بیٹھے تھے اور پھر اٹھ کر چلے گئے۔ ہم میں سے کون پسند کرتا ہے مردہ گردے کے پاس جا کر بیٹھ جائیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر چلے جائیں؟ ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے، ہماری زندگی بہت ساری گزر چکی ہے، چند لمحات جو باقی ہیں ان کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے۔ فضولیات کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھنا، اس سے انسان کی زندگی برباد ہوتی ہے۔ حضرت لقمان حکیم، اللہ رب العزت نے بہت اونچا مقام دیا، اتنا اونچا مقام کہ اللہ پاک نے جیسے نبیوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے، حضرت لقمان کا ذکر بھی قرآن میں کیا نام لے کر، اور جیسے حالانکہ وہ نبی نہیں تھے، اور جیسے اللہ پاک نے نبیوں کے نام کی صورتیں اتاری، سورہ یوسف نبی کے نام پر، سورہ ابراہیم نبی کے نام پر، سورہ یونس نبی کے نام پر، جیسے نبیوں کے ناموں پر اللہ پاک نے سورتوں کو نازل فرمایا، سورہ لقمان حضرت لقمان کے نام پر سورت نازل فرمائی، اور حضرت لقمان کے اقوال کو قرآن کے اندر ذکر کیا۔ کسی نے پوچھا کہ اے لقمان، آپ کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے مل گیا؟ کہا، ایک تو میں نے ساری عمر سچ بولا ہے، دوسرا میں نے ہمیشہ امانت داری کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے، خیانت کبھی نہیں کی، اور تیسرا میں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی کبھی ضائع نہیں کیا، میری زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوا۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی روایت ابھی خطبے کے اندر پڑھی گئی، صحابی ہیں، ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں جب سے اسلام میں داخل ہوا ہوں اس دن سے میں نے اپنی منہ کے اوپر لگام ڈالی ہوئی ہے، ایک کلمہ بھی میں نے اپنی زبان سے فضول نہیں نکالا۔ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میری بات، میری زبان سے جو نکلا ہے وہ حق نکلا ہے، میری زبان سے قرآن نکلا ہے، میری زبان سے اللہ کے نبی کی حدیث نکلی ہے، میری زبان سے اچھی بات نکلی ہے، سچ نکلا ہے، اس کے علاوہ میں نے زبان سے کچھ نہیں نکالا۔ یہ جو ہماری مجلسیں فضولیات سے بھری ہوئی ہیں، ہمارے کام فضولیات کے اندر بہت، ہم نے اپنی زندگیوں کا بہت بڑا حصہ جو اس کے اندر ضائع کر دیا ہے۔ یہ انسان اپنی زندگی کی قدر و قیمت نہیں پہچانتا، جس کی وجہ سے یہ نعمت اس کے ہاتھ سے ضائع ہوتی چلی جاتی ہے۔ چوتھی مجلس، بعض دفعہ کسی اہم کام کے اندر تو ہم مشغول ہوتے ہیں لیکن اس سے زیادہ اہم کام ہم چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک اللہ والے کے پاس، ایک عالم کے پاس ایک آدمی آیا کہ جی اگر زمین کے اس حصے میں پہنچ جاؤں جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے تو میں نماز ہی کیسے پڑھوں گا؟ کوئی سوال غلط نہیں تھا،
کوئی بے دینی کی بات بھی نہیں تھی۔ ان بزرگوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم وہاں جا رہے ہو؟ کہا جی جا تو نہیں رہا، ایسے پوچھ رہا ہوں۔ کہا جب جاؤ گے اس دن آ کے پوچھ لینا، ابھی جو اس سے زیادہ ضروری ہے، تمہیں نماز آتی ہے؟ جی نماز تو پوری ہے، کہ وہ پہلے سیکھ لو۔ تمہارا کلمہ ٹھیک ہے، پہلے اس کو یاد کر لو۔ نماز کے فرائض پہلے سیکھ لو۔ ہمیں نماز کے فرائض کا علم نہیں ہے، نماز کے واجبات سے ہم ناواقف ہیں، ہم قرآن کی اہم قسم کی صورتوں سے ناواقف ہیں، حرام حلال کے ضروری مسائل سے ہم ناواقف ہیں، ہم پاکی ناپاکی کے بہت ضروری چیزوں سے ناواقف ہیں، اور ہم معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں آسمان سے اوپر کی اور ادھر ادھر کی اہم چیزوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بہت زیادہ اہم چیزوں کو چھوڑ کر پھر اس کے اندر ہم لگتے ہیں۔ اس قسم کی مجلسوں کے اندر لگنے سے انسان کا جو سب سے بڑا جو اس کے پاس نعمت کی چیز ہے، یعنی اس کی زندگی کا وقت، وہ ضائع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر بندے کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ پاک نے صحت اور تندرستی کے ساتھ، عقل اور ہوش کے ساتھ جو انسان کو زندگی دی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کی جو قدر کرتے ہیں اللہ پاک ان کی اس نعمت کے اندر برکت نصیب فرماتے ہیں۔ ایک اللہ والے اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے گئے، دوپہر کا وقت تھا، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ان کا بیٹا آیا کہ جی کیا بات ہے؟ کہا آپ کے ابا جان کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی وہ تو آرام کر رہے ہیں۔ تو یہ چل پڑے کہ ٹھیک ہے آرام کر رہے ہیں، چلے گئے، چل پڑے۔ اندر سے جو والد صاحب تھے وہ اٹھے کہ بھائی دروازہ کھٹکھٹایا، کون تھا؟ جی فلانے آپ کے دوست آئے ہوئے تھے۔ کہا اللہ کے بندے وہ تو بہت بڑے اللہ والے تھے، تم نے ان کو اندر کیوں نہیں بٹھایا؟ کہا جی میں نے ان کو کہا آرام کر رہے ہیں تو وہ چل پڑے۔ کہا جلدی سے بلا کر لاؤ، وہ تو بہت بڑے بزرگ آدمی ہیں، جلدی سے بلا کر لاؤ۔ بیٹے کو بھیجا، بیٹا بھاگتا ہوا جب پیچھے گیا تو دیکھا کہ یہ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ تجھے کیا پڑی تھی یہ کہنے کی کہ یہ آرام کا وقت ہے، یہ کوئی آرام کا وقت ہے، یہ کوئی سونے کا وقت ہے، تو نے یہ جملہ کیوں کہا؟ یہ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے جا رہے تھے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ اس کی سزا کے اندر 6 مہینے تک میں تجھے مجبور کروں گا کہ تو روزہ رکھے، 6 مہینے کا روزہ تجھے رکھنا پڑے گا۔ وہ بزرگ واپس آئے کہ جی وہ تو اس طریقے سے اپنے آپ کو کوستے ہوئے جا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ یہ کوئی سونے کا وقت ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری زندگی کے کتنی چیزیں ایسی ہیں، کتنے جملے ایسے ہیں، کتنی ہماری زبان کتنی قینچی کی طرح چلتی ہے اور کتنی زیادہ استعمال ہم اس کو کرتے ہیں، اور اس کے اندر کتنی کارآمد چیزیں ہوتی ہیں اور کتنی فضولیات کے اندر ہم مشغول رکھتے ہیں اپنے آپ کو۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت، جو کہ سند کے اعتبار سے سب سے معتبر روایت ہوتی ہے، اس کو متفق علیہ روایت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ روایت جو ابھی سامنے آپ کے رکھنے لگے ہیں، بخاری شریف اور مسلم دونوں کے اندر ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ۔ اے میری امت، لازم پکڑنا، اہتمام کرنا، خیال رکھنا کس چیز کا؟ سچ بولنے کا۔ ہر وقت سچ کا ساتھ دینا، زبان سے نکلے تو سچ بات نکلے، کسی بات کو سنو تو سچ بات کو سننا۔ علیکم بالصدق، تمہیں لازم پکڑ لینا سچائی کو، سچائی زبان سے بھی اور سچائی قول اور عمل کی مطابقت سے بھی۔ قرآن پاک کے اندر جو صادق کا لفظ آتا ہے، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت والے دن سچوں کو ان کا سچ کام دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ یہ جو سچوں کا لفظ قرآن پاک کے اندر آیا، اس کی تفسیر کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ سچے وہ لوگ ہیں جن کی زبان اور جن کا جسم یکساں ہو، ان کے قول اور ان کے فعل میں مطابقت ہو، جو ان کا قول ہے وہی ان کا فعل ہو، یہ نہیں کہ زبان سے کچھ کہتے ہوں اور عمل سے کچھ کرتے ہوں۔ ایسے
ایسے بندے کو صادق کہا جاتا ہے، سچا، سچ بولنے والا، سچا آدمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، اے میری امت سچائی کو اختیار کرنا، سچائی کو پکڑ کے رکھنا، سچائی کا ساتھ دینا، سچائی کو کہنا، سچائی کو سننا، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا۔ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچائی انسان کو نیکیوں کی طرف لے کر چلتی ہے۔ جو بندہ سچ کے ساتھ رہے گا اس کا ہر قدم نیکی کی طرف اٹھے گا، وہ نیکی کی طرف چلنے والا ہوگا، نیکیوں کی توفیق اس کو ملے گی، نیکیوں کا دروازہ اس کے لیے کھلے گا۔ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکیاں انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فإن الرجل ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، ایک آدمی سچ بولتا ہے، ایک آدمی سچ کا ساتھ دیتا ہے، ایک آدمی سچ کو سنتا ہے، ایک آدمی سچ کے پیچھے رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کو لکھ دیتے ہیں صدیق، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقہ، یہاں تک کہ اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ صدیق سب سے اونچا درجہ ہے، ولایت کا سب سے اونچا درجہ۔ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کے بعد، نبوت کے بعد اگر سب سے بڑا درجہ ہے تو وہ صدیق ہونا ہے۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 درجے اللہ پاک نے قبول لوگوں کے ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے زیادہ مقبول اللہ کے بندے اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اور اس سے کم درجہ صدیقین کا ہے، اور تیسرا درجہ شہداء کا ہے، اور چوتھا درجہ صالحین کا۔ صدیق سب سے اونچا درجہ ہے نبوت کے بعد، نبوت کے بعد امت کے اندر سب سے اونچا درجہ صدیق ہونے کا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس امت کے بھی اور تمام امتوں کے صدیق، سب سے بڑے صدیق ہیں، ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ تو جو آدمی ما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، ایک آدمی سچ بولتا ہے، ایک آدمی سچ کے پیچھے چلتا ہے، ایک آدمی سچ کا ساتھ دیتا ہے، وہ جھوٹ سے دور بھاگتا ہے، وہ سچ کی طرف چلتا ہے، اللہ رب العزت اس کا نام صدیق لکھ دیتے ہیں۔ کتابوں کے اندر اس کا نام، نامہ اعمال کے اندر اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبْ، جھوٹ سے بچنا۔ جب ایک آدمی جھوٹ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، اتنی بدبو آتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ فرشتے 1 میل دور جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ایمان والا ہونے کے باوجود بخیل ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، ایمان ہے لیکن مال کی محبت ہے، خرچ نہیں کرتا، بخل اس کے اندر موجود ہے۔ ایمان اور بخل دونوں ایک بندے کے اندر جمع ہو سکتے ہیں، ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے؟ ایمان بھی ہے لیکن بزدل بھی ہے، وہ اللہ کے راستے میں جانے سے کتراتا ہے، وہ جان دینے سے کتراتا ہے، اس کو شہید ہونا اچھا نہیں لگتا، وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی ایمان والا بھی ہو اور ایمان والا ہونے کے باوجود وہ بزدل بھی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ ایمان والا بھی ہو اور جھوٹ بھی بولے؟ ایمان والا بھی ہو جھوٹ بھی بولے؟ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ جو ایمان والا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا، اور جب بندہ جھوٹ بولے گا تو اس وقت ایمان اس کے اندر نہیں ہوگا، ایمان نکل کر ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، ایک آدمی جب زنا کرتا ہے ایمان نکل کر باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی قتل کرتا ہے ایمان نکل کر باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اس وقت بھی ایمان اس کے اندر سے نکل کر باہر کھڑا ہو جاتا ہے، اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچنا۔ ما یزال الرجل یکذب
وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کا عادی بن جاتا ہے، جھوٹ کو سنتا ہے، اور جھوٹ سنتے سنتے اور بولتے بولتے اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ کہتے ہیں لکھ دو اس بندے کو، اس کا نام آج سے کذاب ہے، بڑا جھوٹا آدمی، یہ اس کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے۔ نامہ اعمال کے اندر صفات لکھی جاتی ہیں، کسی کا نام اللہ کے ہاں، آسمانوں پر بندوں کے نام، ہم تو دنیا کے اندر بندوں کے نام لیتے ہیں، آسمانوں کے اندر القاب سے پکارا جاتا ہے، کوئی اللہ کے ہاں عاصی کے نام سے، او گناہ گار، کوئی ساجد کے نام سے کہ یہ بڑا سجدہ کرنے والا، کوئی فرما بردار کے نام سے، کوئی رکوع کرنے والے کے نام سے، کوئی سچ بولنے والے کے نام سے، مختلف القاب کے ساتھ فرشتے انسانوں کو یاد کرتے ہیں، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہ آدمی اللہ کے ہاں جھوٹا کذاب لکھا جاتا ہے، جو آدمی جھوٹ سننے کا، جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے۔ آج ہماری مجلسیں، ہم نے بہت اپنی زندگی کے حصے ضائع کیے ہیں، بہت ساری ہماری مجلسیں گناہوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، بہت ساری ہماری مجلسوں کے اندر کفر کی باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری ہماری مجلسوں کے اندر خلاف دین باتیں ہوتی ہیں، خلاف شرع باتیں ہوتی ہیں، غیبت کی باتیں ہوتی ہیں، حسد کی باتیں ہوتی ہیں، بہتان باندھنے کی باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی نفرت کی باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی عداوت اور دشمنی کی باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے حق کو غصب کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ ہم مسلمان ہیں، اور ہماری ان ساری مجلسوں کے اندر یہ جن لوگوں نے اس امت کے اندر اپنی وقت کی، اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو پہچانا تھا، اللہ رب العزت نے ان کے وقتوں کے اندر ایسی برکت دی تھی کہ سب کچھ کرتے ہوئے، کتنا کتنا عمل کرتے ہوئے، اور کتنی کتنی تلاوتوں کے ساتھ، اور کتنے کتنے نفلوں کے ساتھ وہ حضرات دنیا کے اندر زندگی گزار کر گئے ہیں۔ ایک نہیں، 20 واقعات ایسے ملتے ہیں۔ کسی نے ظہر اور عصر کے درمیان میں قرآن ختم کرنے کا معمول، کسی نے مغرب اور عشاء کے درمیان میں قرآن ختم کرنے کا معمول بنایا ہوا، یہ ایک نہیں 20 واقعات، اور پھر اللہ رب العزت ایسی برکت نصیب فرماتے ہیں۔ ایسے اللہ والے بھی موجود ہیں، کسی نے 1 مہینے کے اندر قرآن کو حفظ کر لیا، کسی نے 1 ہفتے کے اندر قرآن کو حفظ کیا۔ خود ہمارے استاد جن سے میں نے ترمذی شریف پڑھی اور مسلم شریف پڑھی، ایوب خان کے زمانے کے اندر تحریک ختم نبوت چلی پاکستان کے اندر، جس کے اندر ان کو بھی گرفتاری ہو گئی اور جیل کے اندر ان کو ڈال دیا گیا، 4 مہینے جیل کے اندر رہے، واپس آئے تو قرآن حفظ کر کے نکلے۔ جو اپنی وقت کی، اپنی زندگی کی وقت کو پہچانتے ہیں، وہ دنیا کے اندر اپنے وقتوں کو قیمتی بناتے ہیں، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، اپنی قبر کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، ان کے سامنے آخرت کی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب محتاج ہیں، اس لیے کہ ہمارا بہت سارا وقت گزر چکا، ہمارے پاس بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، ہم اب بالکل قریب پہنچے ہوئے ہیں اپنی قبروں کے۔ ابھی ہمارے پاس توبہ کرنے کا بھی وقت ہے، ابھی اپنے آپ کو بدلنے کا بھی وقت ہے، ابھی اپنے رب کو راضی کرنے کا بھی وقت ہے۔ ایک اللہ والے کا قصہ، ایک دفعہ ایک بستی کے قریب، جہاں بستی ختم ہوتی تھی، مجذوب مشہور تھے، لوگ ان کو پتھر مارا کرتے تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا کیا کر رہے ہو یہاں؟ کہا میں اللہ پاک کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان بندوں سے اللہ کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ کہا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تو راضی ہیں، یہ بندے راضی نہیں ہیں۔ اللہ تو صلح کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ بستی والے یہ اللہ سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے تو بڑی کوشش کی، اللہ تو کہتے ہیں ہاں جس دن یہ توبہ کریں گے میں اسی دن ان کی توبہ قبول کر لوں گا، یہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ دن کے بعد انہی بزرگوں کو، انہی مجذوب بزرگوں کو کسی نے قبرستان میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ کیا کر رہے ہو؟ کہا اب بھی اللہ پاک کو ان مردوں سے منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہا اب یہ مردے تو تیار ہیں لیکن اب اللہ تیار نہیں ہے۔ اب یہ تو تیار ہیں کہ ہم توبہ کر لیں، لیکن وقت گزر چکا، اب اللہ ان کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے وقت کیا بس تمہارا، ہمارے پاس آج وقت ہے، آج اللہ تیار ہے ہماری توبہ کو سننے کے لیے، آج ہمارا رب تیار ہے ہمیں قبول کرنے کے لیے، آج ہمارا رب تیار ہے ہمیں نوازنے کے لیے، ہمیں دینے کے لیے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی جھولیوں کو پھیلا لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔